بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سال دوم کی تمام طالبات اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ الملک چل رہی تھی اور اس کی 18 آیتیں ہو چکی ہیں۔ آج آیت نمبر 19 سے پڑھتے ہیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الملک چل رہی تھی۔ اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی سلطنت و بادشاہت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اب ان آیات میں بھی اللہ پاک نے اس کائنات کی مختلف چیزوں کے ذریعے سے اپنی طاقت کا اظہار فرمایا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ بریکٹ میں لکھے منکرین توحید، منکرین توحید، الی الطیر، ان پرندوں کی طرف، فوقہم جو ان کے سروں کے اوپر ہیں، ان پرندوں کے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر ہیں۔ اب دیکھیں نا، آسمان کی طرف آپ دیکھیں تو پرندے اڑ رہے ہیں، جو ان کے سروں کے اوپر ہیں۔ صافات ویقبضن، پروں کو پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے، یعنی بند کرتے ہوئے، پروں کو پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے۔ اب پرندہ جب اڑتا ہے نا تو آپ دیکھیں پرواز میں یہ پر کھولتا ہے پھر بند کرتا ہے، کھولتا ہے بند کرتا ہے، کھولتا ہے بند، یہ گویا کہ اس کا ایک ایکسیلیٹر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک اس کو اڑان دے دیتے ہیں۔ یہ پر ایک دفعہ کھولتا ہے پھر اس کو بند کر دیتا ہے، پھر کھولتا ہے پھر بند کر دیتا ہے، اڑتا رہتا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو نہیں تھام رکھا سوائے رحمان نے، ان پرندوں کو نہیں تھام رکھا سوائے رحمان کے۔ اب دیکھیں نا، دیکھیں کوئی بھی طاقتور چیز، وزن والی چیز، آپ ایک گلاس لینا، ابھی گلاس پڑا ہوا، اس کو اوپر اچھالیں، اوپر کی طرف اچھالیں تو وہ گلاس کیا ہوگا؟ اوپر چلا جائے گا یا واپس آئے گا؟ جی واپس آئے گا۔ وزن دار چیز ہوا میں جانے کے بعد دوبارہ نیچے آتی ہے، ہلکی چیز ادھر ادھر اڑتی ہے۔ اب پرندے کا ایک وزن ہوتا ہے، پھر جتنا بڑا پرندہ اس کا وزن اتنا زیادہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پرندے جو اڑ رہے ہیں ہوا میں، یہ نیچے کیوں نہیں گرتے؟ ان کو کس نے تھام رکھا ہے؟ ان پرندوں کو نہیں تھام رکھا مگر رحمان نے۔
انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. بے شک وہ ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم، امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے. ترجمہ یہی لکھیے گا، بھلا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے. ینصرکم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد کر سکتا ہے رحمان کے مقابلے میں، جو تمہاری مدد کر سکتا ہے رحمان کے مقابلے میں. ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کافر محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں رزق دے دے اگر اللہ اپنا رزق روک لے. بھلا وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں رزق دے دے. اگر وہ اللہ اپنا رزق روک لے، اللہ اگر بارشیں روک دے، فصلوں کا اگنا روک دے، اناج کا اگنا روک دے، درختوں کا، پھلوں کا، پھولوں کا، سبزیوں کا اگنا روک دے، تو پھر تمہیں رزق کون دے گا. بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ حقیقت یہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کافر اڑ گئے، یہ کافر اڑ گئے ہیں سرکشی اور نفرت میں. کافر اڑ گئے ہیں سرکشی اور نفرت میں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بھلا جو شخص چل رہا ہو اپنے چہرے کے بل، بھلا جو شخص چل رہا ہو اپنے چہرے کے بل. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے یا لڑکے ایک بندر کی طرح ایسے الٹے ہو کر چلتے ہیں، سر نیچے کر دیتے ہیں، پیر اوپر، اور پھر ہاتھ نیچے رکھ کے ایسے جا کرتب بازی کرتے ہیں نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چلنا تو خلاف ترتیب ہے، خلاف فطرت ہے. تو بھلا جو چل رہا ہو اپنے چہرے کے بل اہدا، یہ زیادہ ہدایت پر ہے، یہ زیادہ ہدایت پر ہے. امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھا چل رہا ہو سیدھی راہ پر، یا وہ جو سیدھا چل رہا ہو سیدھی راہ پر. اب سیدھا چلنے سے مراد کیا ہے کہ پیروں پر چل رہا ہو. تو ایک تو چلنا ترتیب پر ہو گیا کہ ہم سب پیروں پہ چلتے ہیں، پھر راستہ بھی صحیح ہے، کوئی غلط راستہ نہیں لیا. تو جس طرح یہ دونوں چلنے والے برابر نہیں، اسی طرح توحید کے راستے پر چلنے والا اور شرک کے راستے پر چلنے والا
یہ دونوں بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ توحید تو فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے، تخلیق کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، علم کا تقاضا ہے۔ شرک خلاف فطرت ہے، خلاف انسانیت ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف عقل ہے اور خلاف علم ہے۔ تو عقیدہ توحید کو مضبوط رکھنا اور اس کو سنبھالنا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج اتنا کافی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔